نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا، ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والے بعد کا ملک بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، بس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کو پیروی مت کر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی ہوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش چرندوں، طیور، پرند، جمع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جایا کرتی تھی، پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ والے جانور اور رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تواریخ کتب سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ متجرم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ تورات اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی و وعید کے ہیں اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ لوہے کی ذرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچا دے تم کو لڑائی سے، اور ایک ذرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں کو اور محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے حویش و اقارب کو دیتے، اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔
یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔